بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 ہمارا سبق۔ آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 بار ہے، یعنی 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ جو طلاق رجعی کی قسمیں ہیں نا، میں موٹی موٹی آپ حضرات کو سمجھا دیتا ہوں۔ اور طلاق میں جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ کیوں پیش آتا ہے؟ اس لیے پیش آتا ہے کہ شرعی مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ طلاق کی موٹی موٹی 2 قسمیں ہیں، ایک کو طلاق سنی کہتے ہیں اور دوسرے کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ ایک کو طلاق سنی کہتے ہیں اور دوسرے کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ پھر یہ جو طلاق سنی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں احسن اور دوسرے کو کہتے ہیں حسن۔ احسن سپرلیٹیو یعنی گویا کہ بہت اچھی، اور حسن بہتر لیکن بدعی سے اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو طلاق احسن ہے یہ کیا ہے؟ طلاق احسن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایسے طہر میں یعنی ایسی پاکی کی حالت میں کہ جس پاکی کی حالت میں وہ اپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو، ایک طلاق دے دے اور پھر چھوڑ دے اس کو، دوسری تیسری طلاق نہ دے تا وقت یہ کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، عدت کے بعد ان دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب یہ احسن کیوں ہے؟ یہ احسن اس لیے ہے کہ دیکھو جب پہلی طلاق اس نے دے دی ہے نا تو اس کے پاس 3 مہینے کا ٹائم تو سمپل رجوع کا ہے۔ اب 3 مہینے بہت لمبا پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں بندے کو عقل بھی آ جاتی ہے، جب بیوی سے الگ ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آیا میں بیوی کے بغیر رہ سکتا ہوں نہیں رہ سکتا، اور کوئی جو پہلے تو ظاہری بات ہے جب سامنے ہوتی ہے تو ساری برائیاں ہی نظر آتی ہے، شاید اس کی اچھائیاں بھی بعد میں اس کو یاد آئے، تو یہ بھی اس کے پاس لمبا پیریڈ۔ لیکن اگر یہ عدت پوری بھی ہو جائے تو یہ طلاق رجعی اس کے پاس رجوع کرنے کا اختیار تو ختم ہوتا ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر دوبارہ ان کے بیچ میں پیچ اپ ہوتا ہے تو سمپل دوبارہ نکاح کے ذریعے سے یہ پھر میاں بیوی بن جائیں گے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل۔ اب دیکھو اس میں چونکہ یہ احسن اس لیے ہے کہ آپ کے پاس موت تک کا ٹائم ہے دونوں کے پاس، کہ بھئی وہ کبھی بھی اگر دوبارہ کرنا چاہے تو یہ اپنا وہ جو سلسلہ ہے زوجیت کا اس کو دوبارہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس طلاق کو طلاق احسن کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایسے طہر میں ایسی پاکی کی حالت میں کہ جس میں اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے، اور یہ ہم بستری نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو حمل نہ ہو، کیونکہ جب پیچھے مینسز گزر گئے اور یہ اب اس پاکی کی حالت میں اس کے قریب نہیں گیا تو حمل والا تصور بھی ختم ہو گیا، تاکہ وہ جو لڑکی ہے جس کو طلاق ہوئی ہے اگر حمل کے چکر میں ڈال دیا جائے تو 9 مہینے اس بیچاری کو انتظار کرنا پڑے گا، اور اس صورت میں 9 مہینے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل 3 مہینے 3 مینسز اس کے آ جائیں گے، آگے وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ ہے طلاق کی سب سے بہترین صورت جس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق حسن، یہ اس کے مقابلے میں نیچے ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ اس سے اوپر ہے۔ طلاق حسن کا جیسے آج کل ہمارے جو عدالتوں میں جو طلاق دی جاتی ہے کہ ایک طلاق ایک طہر میں دے دی، دوسری طلاق دوسرے طہر میں دے دی، اور تیسری طلاق تیسرے طہر میں دے دی۔ جیسے کہ آج کل ہمارے عدالتوں میں یہی چل رہا ہے کہ بھئی 1 مہینے ایک نوٹس بھیج دیا، دوسرے مہینے دوسرا نوٹس بھیج دیا، تیسرے مہینے تیسرا نوٹس بھیج دیا، یہ طلاق حسن ہے، اور یہ بھی اس طہر میں ہے کہ جس میں وہ بیوی کے قریب نہ گیا ہو۔ یہ اس کے مقابلے میں اس میں جو ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے کہ جب تیسری طلاق دے دی ہے نا تو تیسری طلاق کے بعد پھر آپ کے پاس دوبارہ رجوع کی گنجائش
ختم ہو جاتی ہے. سمپل نکاح سے بھی دوبارہ پیچ اپ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کے پاس 3 مہینے اور 3 مہینے کا بھی اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ دو، ایک احسن ہے اور دوسری جو ہے نا کیا ہے، حسن. سب سے بہتر صورت یہی ہے، آپ بجائے اس کے کہ بندہ اس طرح کے معاملات میں وکیل کے پاس جائے اور وہ آپ کو کسی ایسے چکر میں ڈال دے کہ بعد میں آپ کے لیے تدارک ممکن نہ ہو، بہتر نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی مفتی صاحب کے پاس جائے اور اس سے جا کے اس معاملے کو ڈسکس کرے تاکہ آپ کو وہ راستہ دکھائے کہ جس سے آپ کی جان بھی چھوٹے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو بعد میں تدارک کرنا ہو تو آپ کے پاس تدارک کا اختیار بھی ہو اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ اس کا تدارک بھی کر سکے ہیں. تیسری صورت ہے طلاق بدعی. اب طلاق بدعی کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا، مینسس کی حالت میں طلاق دینا، یہ طلاق بدعی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فتغید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے آپ کی مجلس میں تو آپ نے کہا مرہ فلیراجعھا، اس کو حکم دے دو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے. اب دیکھو یہ طلاق ہے طلاق بدعی، لیکن اس طلاق بدعی ہونے کے باوجود کہ اس طرح کا طلاق دینا گناہ ہے، سنت کے خلاف ہے، لیکن اگر کوئی یہ طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور اس پر دلیل وہی حضرت عمر کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تمہارے بیٹے نے حالت حیض میں طلاق دی ہے، اس لیے اس کو حکم دے دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے. رجوع یہ نتیجہ ہے طلاق کا. اگر طلاق نہ ہوئی تو میاں بیوی ہے تو رجوع کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ رجوع کر لے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک طلاق واقع ہو گئی ہے. اور پھر جب اگلا طہر آئے نا تو طہر میں اگر پھر چاہتا ہے کہ طلاق دینا تو پھر طہر میں طلاق دے دے، حیض کی حالت میں طلاق نہ دے. یہ پہلی صورت ہے، حالت حیض میں طلاق دینا یہ گناہ ہے دینا، لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. دوسری جو طلاق جس کو طلاق بدعی کہتے ہیں، ایک طہر میں ایک سے زائد طلاق دینا، یہ دوسری صورت ہے طلاق بدعی کی. ایک طہر میں ایک سے، جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں غصے کی حالت میں 1 2 3 اور بس ساری گولیاں ایک ہی ساتھ چلا لینا، یہ بدعی کی دوسری صورت ہے کہ ایک طہر میں ایک سے زائد طلاق دے دینا. اب یہ گناہ ہے اس طرح کی طلاق دینا، کیونکہ اس میں تدارک کی کوئی صورت نہیں ہے. اور معاشرے میں چونکہ میں خود دارالافتاء میں بیٹھتا ہوں جہاں لوگ آتے ہیں مسائل کے لیے، اب وہ طلاق دے دیے، طلاق دینے کے بعد پھر پریشان ہے، اب پریشانی کی حالت میں آتے ہیں، اب کیا کریں؟ بھئی آپ آنے سے پہلے کبھی کرنے سے پہلے پوچھ لیتے نا، آپ مشورہ تو کر لیتے کسی سے، دین کا کوئی مسئلہ سیکھ تو لیتے. تو اب آپ کو پریشانی، اب پریشانی کا اس کا کوئی حل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی ایک ہی مجلس میں ایک ہی لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہے. اور یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے سوائے ایک ابن تیمیہ کا. دیکھو میں 2 نقطہ نظر ہے اس میں. ایک تو نقطہ نظر تمام ائمہ کا ہے، ایک طرف سارے ائمہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل. اور یہ 3 طلاق کا ایک ہی مجلس میں دینا یہ واحد مسئلہ ہے کہ جو تمام ائمہ کا اتفاقی مسئلہ ہے. صرف ایک ابن تیمیہ جو بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا ابن تیمیہ کا. ابن تیمیہ اس کا نقطہ نظر اس میں جو ہے نا باقیوں کے خلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو چونکہ یہ گناہ ہے اس لیے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، 2 اور 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی. یہ اس کا نقطہ نظر ہے. اس وقت جو ہمارے معاشرے میں
اہل حدیث حضرات وہ اس نقطہ نظر کو جو ابن تیمیہ کا ہے اس کو لیتے ہیں، دوسری طرف جو دیوبندی، بریلوی، مکتبہ فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے وہ جو ائمہ اربعہ کا مسلک ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کا متفقہ مسئلہ ہے تمام ائمہ کا۔ دوسری بات یہ اس وقت جو سعودی عربیہ میں ایک ہیئت ہے جس کو آپ ایک مجلس کہہ دیں، ہیئت مجلس کبار علماء کے نام سے، اور یہ ان کا آپ دیکھ لیں، کوئی ویب سائٹ آپ کھول دیں، ہیئت مجلس کبار علماء کے نام سے، ان کو کہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ سب کہتے ہیں کہ 3 ہی طلاقیں واقع ہوتی ہے، ایک طلاق واقع۔ یہ سعودی عربیہ کے جو مقتدر علماء ہے، ان کی جو ہیئت ہے، ان کی جو مجلس ہے، اس مجلس کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اچھا، اس پر دلائل کیا ہے؟ بہت زیادہ دلائل ہے اس پر، یعنی پہلے تو یہ سب سے پہلے الطلاق مرتان، مرہ کہتے ہیں پتہ ہے یا کے بعد دیگر ہے، تو جب 2 طلاقیں ایک ہی مجلس میں یا کے بعد دیگر ہوتی ہے تو 3 کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دیکھو نا، یہ جو جملہ ہے الطلاق مرتان، طلاق مرتن بعد مرتن، اس کا اصل معنی یہ ہے، یہ مرتن بعد مرتان، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری۔ تو جب ایک کے بعد دوسری ہوتی ہے، دیکھو نا، ایک کے بعد دوسری بھی بدعی ہے اور ایک کے بعد تیسری بھی بدعی ہے۔ اگر یہ ایک کے بعد دوسری گناہ ہے اور واقع ہوتی ہے تو دوسری کے بعد تیسری کیوں نہیں واقع ہوتی؟ اس میں مطلب ہے بیچ میں حائل کیا ہے؟ اگلی بات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 2-3 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیتا ہے۔ کتنی؟ 100۔ بخاری کی روایت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری کی روایت ہے، 100 طلاقیں دیتا ہے۔ انہوں نے کہا 3 کے ساتھ اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی، باقی 97 کے ساتھ اس نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ اب مجھے بتائیں، ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے طلاق، پھر کہتا ہے طلاق، پھر کہتا ہے طلاق، تو چوتھی طلاق واقع ہوگی؟ چوتھی کی تو بات ہی ختم ہو گئی نا، 3 طلاقیں واقع۔ اب یہ 100 طلاقیں ایک ہی مجلس میں ممکن ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو دے، اور کس لفظ کے ساتھ دے؟ اس لفظ کے ساتھ ممکن ہے کہ جو کہے کہ تمہیں میری طرف سے 100 طلاقیں، ورنہ تو اگر لفظ بھی الگ الگ کرے نا تو 100 طلاقیں نہیں دے سکتا۔ 100 طلاقیں دینے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ کہے کہ تمہیں 100 طلاقیں ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ طلاق 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 طلاق، کیونکہ جب 3 دے دیے تو 3 دینے کے بعد تو وہ بیوی نہ رہی، جب بیوی نہ رہی تو یہ تو کسی اجنبی یا خاتون کو طلاق دینے کے مترادف ہے، تو پھر تو وہ طلاق نہ ہوئی نا، پھر یہ سوال تو غلط ہو گیا کہ 100 طلاقیں دی، سوال تو پھر یہی ہوگا کہ اس نے کتنی طلاقیں دی؟ 3 طلاقیں دی۔ اگلی جو ہے نا، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب سے پوچھے گئے ہیں سوالات، حدیث کی کتابیں بری پڑی ہے۔ کسی نے کہا ستاروں کے مانند کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، مجھے بتایا ستاروں کے مانند 1 2 3 تو نہیں دے گا نا، ستاروں کے مانند تو یہی دے گا کہ تمہیں ستاروں کے برابر کی، تو سب کا جواب یہی ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، ایک اور مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے گھر لانے سے پہلے یعنی اس کی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی پہلے اگر 1 طلاق بھی دے دیتا ہے نا، 1، اور کہے تمہیں طلاق، تو یہ جو رجوع والی بات ہے نا، یہ رخصتی کے بعد کی ہے۔ اگر رخصتی سے پہلے ہے تو اس 1 طلاق سے یہ بیوی نہیں رہے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو دخول سے پہلے یعنی ہم بستری سے پہلے 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کی بیوی کو 3 ہی طلاقیں پڑیں گی۔ اب یہ 3 طلاقیں پڑھنے کی اس عورت کو کہ جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ایک ہی صورت ہے کہ وہ کہے تمہیں 3 طلاقیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، ورنہ تو اگر وہ کہے طلاق طلاق
طلاق ایک ہی مجلس میں کہتا ہے لیکن صرف طلاق کے لفظ کو الگ الگ کرتا ہے، تب بھی پہلی طلاق واقع ہو جائے گی، وہ بیوی نہیں رہے گی، دوسری اور تیسری اس کو نہیں پڑے گی۔ یعنی لمبی تفصیلات، لیکن ان ساری تفصیلات کو مد نظر رکھ کے ایک بات سب کے لیے کافی ہے کہ یہ واحد مسئلہ ہے کہ جس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہے، سوائے ابن تیمیہ کے کہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور انہی کے نقطہ نظر کو جو اس وقت اہل حدیث حضرات ہیں انہوں نے لے لیا، باقی جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے نقطہ نظر کو باقی سب فالو بھی کرتے ہیں، لیتے بھی ہے۔ اب اس میں مسائل جو آتے ہیں، اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان کا دلیل کیا ہے؟ ابن تیمیہ کا یہ تو ہم نے سن لیا، ان کا دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے ابن عباس، مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ابتدائی خلافت کے 2 سالوں میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا تو اس کو 3 طلاقیں شمار کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ عناد، کہ لوگ جلدی کرنے لگے اس معاملے میں کہ جس معاملے میں لوگوں کے لیے کام کو بڑے آہستگی کے ساتھ کرنے کی کیا تھی؟ ضرورت۔ اب اگر فلو امزا علیہم، اب بھی اگر کسی نے اس میں جلدی کی تو فامزا علیہم، تو ہم ان پر یہ 3 طلاقیں کو واقع کر دیں گے۔ یہ ہے ان کی دلیل جو عبداللہ ابن عباس کی روایت۔ اچھا، اب اس میں ظاہری بات ہے اب راویوں کی بحث ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے جو میں نے نقل کی ہے، لیکن دوسری طرف بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس ہی سے، اس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے، فتویٰ پوچھتا ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیتا ہے تو وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس کو کتنی طلاقیں ہو جائیں گی؟ 3 ہو جائیں گی، باقیوں کے ساتھ اس نے اللہ کے مذاق۔ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ اگر راوی کا اپنی روایت کے خلاف فتویٰ ہو تو اس روایت کے مخدوش ہونے کی دلیل ہے۔ کیا وہ روایت منسوخ ہے اس کی نظر میں، اور یا اس کی طرف جو نسبت کی گئی ہے وہ نسبت ٹھیک نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری بات ہے جب ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی اس طرح کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر رہا ہے اور پھر فتویٰ اس کے خلاف دے رہا ہے، تو ظاہری بات ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں اس کو جو اصل بات ہے وہ درمیان میں ہے کہ جو وہ بعد میں جس کا وہ کیا دے رہا ہے؟ فتویٰ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے، اس کے ایک نہیں، مجاہد ہے، جبیر ہے، طاووس ہے، یہ سارے اس کے شاگرد ہیں، یہ سب ان سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک مجلس پہ دیتا ہے تو طلاقیں کتنی واقع ہو جاتی ہے؟ 3 ہی واقع ہو جاتی ہے، اور 3۔ اچھا، پھر یہ جو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، مسلم کا شارح ہے نووی، آپ کتاب کو ڈالیں مسلم کی، یہ شارح ہے نووی، اور یہ نووی خود شافعی المسلک ہے، حنفی نہیں ہے۔ اس نے نیچے اس حدیث کی وضاحت کی ہے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا اور اب اس زمانے میں ایسا ہے، انہوں نے خود اس کا جو ہے نا معنی بتایا ہے علامہ نووی نے۔ علامہ نووی کوئی آج کا بندہ نہیں ہے، کوئی 100 سال پرانا بندہ نہیں ہے، یہ 800-900 سال پرانا بندہ ہے جو اس حدیث کی شرح کر رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا تو اس زمانے میں عرف یہ ہوتا تھا کہ طلاق ایک ہی دیتا تھا، دوسری اور تیسری طلاق عام طور پر لوگ دیتے۔ اگر دوسری اور تیسری طلاق کوئی بندہ دیتا بھی تھا تو اس سے عام طور پر لوگوں کی جو نیت ہوتی تھی وہ دوسری اور تیسری طلاق کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس سے اس پہلی والی طلاق کی تاکید یعنی اس کی پختگی مراد ہوتی تھی۔ پھر زمانہ چلتا گیا، چلتے چلتے لوگوں کا عرف بدل گیا، رواج بدل گیا۔ اب دوسری اور تیسری طلاق جب لوگ دیتے ہیں تو وہ طلاق ہی کی نیت سے دیتے ہیں، پچھلی والی طلاق کی پختگی کے لیے وہ نہیں دیتے ہیں۔ تو گویا کہ وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، علامہ نووی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ہے
کہ بھائی اس مسئلے میں تبدیلی آئی، یہ مسئلے کی تبدیلی نہیں ہے، یہ عرف کی بنیاد پر حکم کی تبدیلی ہے کہ عرف جیسے چل رہا ہے اسی کے حساب سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اس کی دوسری توجہ یہ کی کہ پہلے زمانے میں چونکہ ہمارا اس کے ساتھ روز کا واسطہ ہے، پہلے زمانے میں اگر کوئی آدمی پہلی طلاق دیتا تھا، دوسری دیتا تھا، تیسری دیتا تھا، پہلی طلاق کی نیت اس کی ہوتی تھی طلاق دینے کی، دوسری اور تیسری وہ طلاق دیتا تھا پہلی والی طلاق کو پختہ کرنے کے لیے. وہ آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے سامنے وہ جب اس سے پوچھا جاتا تھا تو اگر طلاق کی نیت ہوتی تھی تو طلاق ہوتی تھی، اگر طلاق کی نیت نہیں تاکید کی نیت ہوتی تھی تو پھر آپ کہہ دیتے ٹھیک ہے ایک ہی طلاق. حضرت عمر نے فرمایا اب لوگوں میں سچ، حق، دیانت کا وہ معیار نہیں رہا کہ ہر آدمی سچ کہے. اور میں چونکہ ہمارے پاس لوگ آتے، اب ایک بندہ آتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے، پہلی دفعہ جب آتا ہے نا تو آگے کہتا ہے کتنی طلاق ہے، کہتے ہیں میں نے 3 طلاقیں دے دی. کیسے دے دی؟ ایسے دے دی. اچھا وہ جب ادھر تھوڑا سا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بات تو میرے منہ سے نکل گئی اور خطرناک حد تک اس کے نتائج بھی ہے، وہ جب دوبارہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی وہ میں تو گولیاں بھی کھاتا ہوں، میرے ساتھ تو یہ بھی مسئلہ ہے، اور ساتھ میں وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی لے کے آتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو دیانت جو ہے نا کا جو معیار ہے وہ گٹ گیا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب اس معاملے میں کسی کی دیانت پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. اب اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے گا تو یہ علامہ نووی کہتے ہیں مسئلے کی تبدیلی کا یہی معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کوئی یہ نسبت کر سکتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسئلے کو صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نا اگر میں کہتا ہوں چلو 1 سیکنڈ کے لیے تسلیم کرتا ہوں تو میں سوالیہ نشان کس پہ لگا رہا ہوں؟ میں اپنے اوپر تو نہیں لگا رہا ہوں نا. اور حضرت عمر نے صحابہ کرام کی موجودگی میں اس مسئلے پر اجماع کرایا. اگر عبداللہ ابن عباس جیسے اگر جو ان کا فتویٰ آگے میں نے بتا دیا لیکن چلو 1 سیکنڈ کے لیے تسلیم کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. آپ کو شاید نہیں پتا ہو باقی لوگوں کے جب پرنالے اتروائے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کا بھی پرنالہ اتروایا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کہا نہیں آپ میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے اس کو دوبارہ لگوا دیں. یہ ہے مقام اور مرتبہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے 2 پہن لیے، عربی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آپ نے 2 کیوں پہنے ہوئے؟ ہم سب کو 1 ملا، آپ نے 2 کیسے لے لیے؟ اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے دبدبے، روب، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن دین کے معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اس بات پہ نہیں تھے کہ وہ ڈرتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر آپ کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے کہا یہ میرا بھی تھا، ابا کا بھی تھا، میرا نہیں بن رہا تھا، والد صاحب کا بھی نہیں بن رہا تھا، دونوں کا ملا کے ان کا بنا دیا. اب مسئلہ تبدیل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کو کوئی تبدیل کر رہا ہے جیسے اس حدیث میں نسبت ہے، اور صحابہ سارے کے سارے تو دین کدھر جائے گا؟ پورے دین کی بنیاد کس پر ہے؟ صحابہ. اور اس بات پر اجماع ہے صحابہ کا، کل صحابہ کا. کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس معاملے میں اب اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس پر کیا ہے؟ اجماع. بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے. ایک چھوٹا سا سوال، 1 طلاق کا بھی آپ نے کلیئر کر دیا، اگر وہ 3 مہینے گزرتے ہیں، پھر رجوع کا ہے، 3 کا بھی کلیئر کر دیا. واٹ اباؤٹ 2؟ 2 طلاق یہ 2 کا ہی آگے 1 اور 2 کا ایک ہی حکم ہے. 1 اور 2 کا ایک ہی حکم ہے، وہ میں نہیں پڑھا سکا، وہ انشاءاللہ کل پڑھاؤں گا. صرف آج 3 صورتیں بتا دیے. ٹی وی ڈراموں میں اتنی طلاقیں ہوئی ہے، اگر وہ اس کا سمینہ پیرزادہ عدنان کا تھا، وہ ہم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں کراچی میں، دارالفتا میں، بنوری ٹاؤن میں اس وقت آیا تھا، اور وہ طلاق ہو گئی تھی، وہ میاں بیوی نہیں رہے، کیونکہ لفظ طلاق کے ساتھ ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہے کہ جس میں سنجیدگی تو ہے ہی سنجیدگی، اس میں مذاق بھی سنجیدگی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. طلاق، نکاح اور رجوع. النکاح والطلاق والرجعہ.
اگر کوئی آدمی مذاق میں دو بندوں کی موجودگی میں کہتا ہے میں نے نکاح کیا تم سے اور اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد مذاق میں بھی کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ رجوع کر لیا تو یہ رجوع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے تو طلاق وہ ہو جاتی ہے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔